یہ محبت تھی صحابہ کرام کی اور اہل بیت اطہار کی آپس میں۔ آج جھوٹ سوشل میڈیا پر سر عام بولا جا رہا ہے۔ پہلے کہا جاتا تھا کہ جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے۔ آج سوشل میڈیا کے دور میں جھوٹ اتنا بولا جا رہا ہے کہ وہ سچ ہوتا دکھائی دے رہا ہے۔ حاضرین گرامی قدر، کبھی بھی صحابہ کے معاملے میں، اہل بیت اطہار کے معاملے میں تاریخ کی کتابوں سے پھٹے لے کر ان کا مقام و مرتبہ نہ ناپنا۔ جب بھی صحابہ کو دیکھنا ہو تو حضور کی نگاہ سے دیکھنا، قرآن کی نگاہ سے دیکھنا، حدیث کی نگاہ سے دیکھنا۔ آج سوشل میڈیا پر جھوٹ کا پروپیگنڈا سرعام کیا جا رہا ہے، نوجوان نسل کے ذہنوں میں بگاڑ پیدا کیا جا رہا ہے۔ یہی فاروق اعظم تھے جب آپ نے مدائن کی فتح کے لیے لشکر بھیجا تو حضرت سعد ابن ابی وقاص، آپ مدائن کو فتح کرنا اس لیے مشکل تھا کہ مدائن سے قبل بہت بڑا دریا تھا جس کو عبور کرنا تقریباً ناممکن تھا اور اپنی جان جوخم میں ڈالنے کے برابر تھا۔ نہ کوئی کشتی تھی، نہ کوئی سہارا تھا جس کے ساتھ اس دریا کو عبور کیا جاتا۔ مسلمان فوجوں نے چند دن انتظار کیا، لیکن بعد میں حضرت سعد ابن ابی وقاص نے دریا کو حکم دیتے ہوئے کہا کہ اے دریا، ہم خود سے نہیں آئے، ہم رسول اللہ کے بھیجے گئے نمائندے ہیں اور خلیفۃ المسلمین حضرت فاروق اعظم نے ہمیں بھیجا ہے، لہذا ہم تجھ میں اترنے والے ہیں اور تجھے نصیحت یہ کرتے ہیں کہ حضور کے بھیجے مہمانوں کو رستہ دے دے۔ پھر تاریخ کی بوڑھی آنکھوں نے یہ منظر بھی دیکھا کہ مسلمان دریا کو گھوڑوں سمیت ایسے عبور کر رہے تھے جیسے خشکی پر چل رہے تھے، اور سامنے والی فوج پر اس کا اتنا اثر پڑا، اس نے کہا کہ یہ کوئی انسان نہیں، یہ تو کوئی جن بلائیں ہیں یہ۔ اور دریا عبور کرنے کی دیر تھی کہ سامنے والی فوجیں بھاگ گئیں اور مقابلے کے لیے ہی نہ آئیں۔ جب مسلمان دریا عبور کر کے پہنچے تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ کسی کی کوئی چیز دریا میں تو نہیں رہ گئی۔ صحابہ نے کہا کہ ایک صحابی نے کہا کہ ہاں، میرا مشکیزہ، پانی پینے والا وہ مشکیزہ وہ دریا کے اندر رہ گیا۔ تو حضرت سعد ابن ابی وقاص نے کہا کہ ہم عدل کرنے والے لوگ ہیں اور عدل کے ساتھ ہی چلتے ہیں، لہذا جو بھی سامان ہمارے ساتھیوں کا تیرے اندر رہا ہے اس کو واپس کر۔ دریا نے وہ سامان واپس کیا۔ آج سوشل میڈیا پر بیٹھا ہوا ایک شخص جو دھڑا دھڑ جھوٹ بولتا جا رہا ہے اور یہ کہتا جا رہا ہے بابے تے شے ہی کوئی نہیں، بابے کی کر سکتے نے، بابے کچھ نہیں کر سکتے۔ حقیقت بات یہ ہے کہ جو بابوں کو کوئی شے نہیں مانتا نا، وہی بابوں کا حوالہ، بابوں کی کتابوں کا حوالہ بابوں کی کتابوں سے ہی دیتا ہے۔ یہ بخاری شریف کون ہے؟ یہ ہمارے باپے ہیں۔ یہ مسلم شریف کون ہے؟ یہی ہمارے باپے ہیں۔ اور آیت پڑھتے ہوئے کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، کہ ہم تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں۔ اور اللہ کے بندے، یہ آیت پڑھ کر اگلی آیت بھی تو پڑھ جس میں اللہ رب العزت نے فرمایا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اللہ رب العزت نے فرمایا کہیں بھٹک نہ جانا۔ کون سا سیدھا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ کون سا راستہ؟ ان انعام یافتہ لوگوں کا راستہ جن پر میرا انعام ہوا۔ اللہ انعام یافتہ لوگ کون ہیں؟ انعام یافتہ لوگوں کو ہی بابا کہا جاتا ہے۔ انعام یافتہ بندے کون سے ہیں؟ آج جب اپنے بزرگوں کا تذکرہ آپ کرتے ہیں، اور یہ سب کیوں کیا جا رہا ہے؟ میرا سوال ہے نوجوان نسل کے ذہنوں کو کیوں پراگندہ کیا جا رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ دین سے دور کرنے کا ایک مشن اور منصوبہ لے کر ایسے لوگ اپائنٹ کیے جاتے ہیں۔ یہ بیرونی فنڈنگ اور بیرونی ایجنڈا لے کر آپ کے ملک میں آتے ہیں اور آپ کی نوجوان نسل کے ذہن کو پراگندہ کرتے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ تم کسی کے ساتھ بات کرو، کسی کے ساتھ کلام کرو، تو پھر اپنی وہ جو کنویں کے مینڈک کی طرح، مینڈک جب اپنے کنویں میں ہوتا ہے وہ کہتا ہے یہی کنواں ہی دنیا ہے، بس اس سے باہر اور کوئی دنیا نہیں ہے۔ لہٰذا ایسا ہی ایک بندہ کنویں کا مینڈک بن کے اپنی چار دیواری میں بیٹھ کر اپنے آپ کو بڑا چیمپئن اور بڑا 30 مار خان سمجھتا ہے،
اور کسی اہل علم کا سامنا کرنے کی قوت نہیں، طاقت نہیں، بصیرت نہیں۔ لہٰذا خود بھی ایسے لوگوں کے چنگل میں پھنسنے سے بچیے اور اپنی اولادوں کو بھی سوشل میڈیا ایکٹیویٹیز پر نظر رکھیے کہ آپ کی اولادیں ایسے کسی شخص کو سن کر دین سے دور نہ ہو جائیں، دین سے گمراہ نہ ہو جائیں، اور دین سے نابلد اور ناآشنا بندے کو سن کر اپنا اور آپ کی فیملی کا نام بدنام نہ کریں۔